بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں۔ آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی خواہشیں پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں ہوتا، بلکہ ایک باپ ہوتا ہے۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے، اور آج کئی بار بنا مسکرائے شام ہو جاتی ہے۔ دکھ بھی ضروری ہوتے ہیں، انسان کو نعمتوں کا شمار کرنا سکھاتے ہیں اور شکر گزار بناتے ہیں۔ دل کے اندر چھپی ہوئی قبروں پر دوسرا کوئی نہیں آتا، بس آپ کے اپنے آنسو جو دل پر گرتے ہیں وہی ان کو سیراب کرتے ہیں، اور ان پر آپ کی آہیں جلتے ہوئے چراغ اور اگربتیوں کا کام کرتی ہیں، جن کی تپش اور دھواں آپ کی روح محسوس کرتی ہے۔ خدا گواہ ہے، ہم دنیا میں اتنے ذلیل کسی سے نہیں ہوتے جتنے ذلیل اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتوں سے ہوں۔ ہر وہ فرد اپنا ہے جسے آپ کا خیال اور آپ کا احساس ہو۔ دعائیں لیتے رہا کیجیے، یہ وہاں کام آتی ہیں جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ درد بھی کیا چیز ہے، ہمیشہ اس شخص سے ملتا ہے جس کے بارے میں کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جس شخص سے امید نہیں ہوتی وہ ہمارے سارے دکھ سمیٹ لیتا ہے۔ خود کو ایسا بنا لو، اگر کوئی تمہیں نظر انداز کرے تو تم اسے نظر آنا ہی چھوڑ دو۔ محبت پہلی، دوسری یا تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد کبھی محبت نہیں ہوتی۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، آپ کبھی اداس نہیں ہوں گے۔ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ مرد یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ وہ جس سے محبت کرے اس کا کوئی اور بھی دعوے دار ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے روٹھنے پر اگر دوسری جانب خاموشی بڑھ گئی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کے روٹھ جانے کا ہی منتظر تھا کوئی۔ اب رختے سفر باندھیں اور چلتے بنیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ باتیں انسان کے قابو میں اس کی قیدی ہوتی ہیں، لیکن اگر اسے کھلا چھوڑ دیں تو وہ خود ان باتوں کے قابو میں آ کر ان کا قیدی بن جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم کسی کو تکلیف دیتے ہو تو تمہیں بھی مصیبتوں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ یوں ہی ہم دل کو صاف رکھنے کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں تھا قیمت تو چہروں کی ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی وجہ ہوتی ہے، اس لیے رشتوں کو اگر نبھانا ہے تو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں کیوں وقت کے ساتھ رنگت چلی جاتی ہے، ہنستی کھیلتی زندگی بھی عام ہو جاتی ہے۔ جب ہم لگے پیسے کمانے تو پتہ لگا شوق تو ماں باپ کے پیسوں سے پورے ہوتے ہیں، اپنے پیسوں سے بس ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، پر سچ کہتا ہوں کہ مجھ میں کوئی فریب نہیں ہے۔ بیٹھ جاتا ہوں مٹی پر اکثر، کیونکہ مجھ کو اپنی اوقات اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے بہت زیادہ مایوس اور نا امید رہتے ہیں
تو یہ دو کام آج ہی چھوڑ دیں۔ لوگوں سے حد سے زیادہ توقعات رکھنا، کسی کام میں ناکام ہونے کے بعد دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا۔ جو شخص ناکامی کا استقبال کرنا جانتا ہو اسے کوئی انسان کامیابی سے نہیں روک سکتا۔ بہت سے لوگ اپنے آرام اور سکون کو نہ چھوڑ کر بہت سی چیزوں کو حاصل کرنے سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو، دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھو گے تو ہمیشہ اداس ہی رہو گے۔ مشکل اپنے ساتھ آسانی بھی لے کر آتی ہے، لیکن لوگ صرف مشکل کو دیکھتے ہیں، آسانی کو نہیں دیکھتے۔ محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ یہ تباہ کن سوچ اپنے اندر سے نکال دو، میرے حالات نہیں بدل سکتے۔ یاد رکھیں، لوگوں کو آپ سے نہیں، آپ کے پاس موجود چیزوں سے مطلب ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو دو ہی طریقوں سے بدل سکتا ہے، یا تو وہ سخت قدم اٹھا لے یا صبر کر کے وقت بدلنے کا انتظار کرے، لیکن دوسرے والے آپشن میں بہت رسک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے نہ بدلنے کی وجہ سے آپ کا وقت نہ بدلے۔ بہت زیادہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر بہت زیادہ شور ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے دلیل میں جیتنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر خاموش رہیں اور نتیجہ دیکھیں۔ آپ کو ناکام دیکھنے والے لوگ صرف وہ ہیں جو خود بھی ناکام ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی کا جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ وہی زندگی گزار رہے ہیں جس کے آپ نے خواب دیکھے تھے۔ درد کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر زیادہ ہو تو یہ شدید نہیں ہو سکتا، اور اگر شدید ہو تو یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ خواب اور حقیقت کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ اگر کسی مقام پر خود آپ کو اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں اس جگہ پر آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو اس وقت آپ ہوشیار ہو جائیں۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوں۔ بہترین گفتگو ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس میں الفاظ کم اور دوسروں کے لیے سبق زیادہ ہوں۔ آپ کو دکھ اور اذیت میں دیکھنے والے لوگوں سے بچنے کے دو بہترین طریقے یہ ہیں کہ آپ اپنی خوشی اور راز کی بھنک کسی کو نہ ہونے دیں۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے کئی درجہ بہتر ہوتا ہے۔ میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا۔ زندگی میں ہم کبھی اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصلی طاقت ہوتی ہے۔ اندھیرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بے بسی اور بے یقینی پر مسکرا بھی دے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جو ماضی کو یاد نہیں رکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ مرد کو بدصورت عورت سے بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن بدزبان عورت سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ تمہارا دشمن تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنے راز اپنے دوست سے محفوظ رکھتے ہو۔
اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اور اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراہ ہے۔